اور ہمیں جوائن کیا انور اقبال صاحب نے، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، ڈان اخبار سے وابستہ ہیں، وہ بھی واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن. کامران بخاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. سر، ایک اوور آل اگر ہمیں آپ یہ ویو دیں کہ وہاں اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں خاص طور پہ امریکہ میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے یہ جو پچھلے دنوں میں سارا معاملہ ہوا پاکستان بھارت کے درمیان، اس کے اندر obviously امریکہ کا بھی ایک رول تھا. now that the conflict for the time being is over, how is Washington DC viewing it? جی شکریہ عارفہ. دیکھیں کردار تو بہت بڑا تھا اس میں، جو ہے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سیکرٹری اسٹیٹ / نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مارکو روبیو کا کردار تھا. یہ ہم نے دیکھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ جسے کہتے ہیں کہ مشن اکمپلش ہو گیا، کہ وہ سیز فائر ہو گیا، اور اب مزید جو ہے وہ کوئی کم از کم نظر نہیں آ رہا کہ کوئی وجہ ہے کہ دوبارہ سے ہاسٹیلٹیز شروع ہو جائیں. تو اس وجہ سے آئی تھنک دی یو ایس ایٹ اے ہائر لیول ہیز مووڈ آن، یعنی جو اعلیٰ سطح کی قیادت ہے وہ ہیز مووڈ آن. دیکھیں کوئی ایشوز کی کمی نہیں ہے. وہ جو یوکرین کا جنگ بندی کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی معاملہ اٹکا ہوا ہے. ایران کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، غزہ کے اندر بات چیت چل رہی ہے کہ وہاں جنگ بندی ہو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی ایشوز کی کمی نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جو پاکستان واچرز ہیں مختلف ڈپارٹمنٹس اینڈ ایجنسیز کے اندر، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ میڈیا کے اندر ایک بازگشت ہو رہی ہے جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور وہ یہ ہے اباؤٹ چائنیز ملٹری ہارڈ ویئر اور پاکستان کی اینڈ ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ پاکستان کی جو ملٹری فورسز کی ہیومن ویئر یا ٹریڈ کرافٹ پرفارمنس رہی ہے. تو اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ناٹ سو مینی ورڈز انہوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ایکسپریس کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں. یعنی وہ جو ایک جھکاؤ تھا کہ جی بھارت ہمارا ایلائے ہے اور پاکستان کے بارے میں وہ ناٹ ریئلی شور کس قسم کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. آئی تھنک دیٹس چینجڈ، اور یا وہ چینج ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے، ٹرمپ انتظامیہ دلچسپی رکھتی ہے ٹریڈ میں، اور اس میں جو ہے وہ سائڈز نہیں چوز کر رہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ اگر بھارت آپ کا ایلائے ہے اور چائنا کے اگینسٹ، تو اگر جو بھارت کی اس وقت پرفارمنس رہی ہے اس جنگ کے اندر، اور جو جہاز گرے ہیں ان کے، اور اوور آل جو بھارتی انفارمیشن آپریشنز ہیں، جو میڈیا کے اندر جو گفتگو جس لیول کی ہوئی ہے، اس سے جو ہے I mean the questions are being raised کہ بھائی یہ ہمارا جو ایلائے ہے وہ اس کی قابلیت کیا ہے. تو یہ سوال جو ہے نا کیے جا رہے ہیں، پبلکلی نہیں کیے جا رہے، لیکن کم از کم جو ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں اپنا دانشوری کے حلقوں کے اندر. بالکل ٹھیک. جی انور اقبال صاحب، سر آپ نے کامران صاحب کی گفتگو سنی، آپ اتفاق کریں گے ان سے؟ آپ بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے، یا جیسے کامران صاحب نے کہا کہ کچھ تو پبلکلی ہمیں نظر آ رہا ہے، کچھ بند کمروں میں شاید ہو رہی ہے، پر یو وڈ آلسو اگری کہ یہ ایسے ہی ایشوز ڈسکس ہو رہے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ان کی بات بالکل درست ہے، صحیح انہوں نے تجزیہ کیا حالات کا. ذرا ہم میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا پروگرام دیکھیں نا اپنے وفد کا، اور تو اس سے بھی کچھ باتیں واضح ہوں گی. ہمارا وفد جو ہے وہ پہلی کو پہنچ رہا ہے نیو یارک میں. سر اگر آپ اجازت دیں مجھے تو ہم وفد پہ پھر آتے ہیں. اگر آپ پہلے ذرا برڈز آئی ویو پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو کر لیں، دین وی کین موو آن ٹو دا وفد. ٹھیک ہے، مناسب ہے. تو دیکھیں، یہ تو بالکل ان کی بات درست ہے کہ یہاں کے حلقوں میں دو قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک پبلکلی جو ہے ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، بھارت کے ساتھ ایک تعلقات کی خاص نوعیت ہے. یہاں بعض حلقوں میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹریڈ یا دوسرے معاملات میں جو اختلافات ہیں ان کے لیے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کو ہینڈل کے طور پہ یوز کر رہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جینوئنلی ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں، ان کو ایک شوق ہے امن قائم کرنے کا اور امن کا نوبل پرائز لینے کا. اور وہ پھر یہ بھی سمجھتے ہیں، وہ بھی یہ بھی لکھا گیا اور بہت لکھا گیا. کل بھی اسٹمسن کی ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں یہ بات کی گئی ہے
کہ ایسا واشنگٹن میں محسوس ہوا کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں ایک بہت خطرناک موڑ پہ آ گئے تھے اور اس لیے مداخلت ضرورت تھی. اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نہ صرف یہ مداخلت جو تھی وہ درست تھی بلکہ فیوچر میں بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے میں، جنگ سے باز رکھنے میں بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کو ایک رول پلے کرنا پڑے گا. تو اس طرح تو گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر جو یہ جو ان کا وفد ہے انڈیا کا وہ بھی دیکھیں، اور یہ پاکستانی وفد ہیں وہ دونوں آگے پیچھے ہی واشنگٹن پہنچیں گے. اب اس کے بعد حالات کس طرح کیا موڑ لیتے ہیں اس پہ تو ابھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو بھی گفتگو ہوگی اس میں ایسے نہیں ہوگی کہ وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یک طرفہ پاکستان کی حمایت کرے گی یا یک طرفہ بھارت کی حمایت کرے گی. بالکل ٹھیک. جی کامران صاحب، سر اب انور اقبال صاحب تو obviously کامنٹ کریں گے ہی صحیح، جو پاکستان کی طرف سے وفد آ رہے ہیں، جو بھارت کی طرف سے سر اس وقت وفد ہم دیکھ رہے ہیں مختلف ممالک میں وہ جا رہے ہیں اور ان کا بہت ذکر بھی ہو رہا ہے بھارت میں بھی. آپ کیسے اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاؤ ول the US اور واشنگٹن ڈی سی ویو them؟ جی دیکھیں، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایمپیتھیٹک انالیسس لگاتے ہوئے تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارتی پوائنٹ آف ویو کیا ہے. بھارتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں ان کے ہاں دہشت گردی ہوتی ہے اور اس دہشت گردی کا بیسکلی جو سورس ہے وہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ہے. اور ماضی نے یہ بتایا ہے کہ یہ دس پوائنٹ آف ویو از ناٹ جو ہے نا اپنا رانگ، اس کے پیچھے ماضی کے اندر ایک جو ہے لمبی صداقت کی ایک جو ہے وہ ایک پیتھ وے ہے. تو لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کرنٹ مومنٹ میں بھارت جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو آمادہ کرے. کیونکہ دیکھیں جو وار آن ٹیرر ہے وہ جو ویو تھا یا وہ جو پیراڈائم تھا یا اپروچ تھی وہ جاتی رہی. امریکہ نے بیسکلی ایک پوائنٹ پہ آ کے 4 سال پہلے یہ کہا کہ بھائی طالبان اگر وہ لینا چاہتے ہیں افغانستان کو تو یہ لے لو، تو ہم تو جا رہے ہیں. تو یعنی آئیسس اور القاعدہ کو ڈیفیٹ کر دیا گیا تھا. امریکہ کو اور مغرب کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں خطرہ رہا دہشت گردی سے، کم از کم اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی بڑی جنگیں کریں. تو اب ایسے ماحول میں پھر دنیا ایک ان اینکرڈ ہو چکی ہے. یعنی ہم جو ہے جو 70-80 سال سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا دنیا کا، وہ بھی جو ہے اس کا بھی شیرازہ بکھر رہا ہے. اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے ایک نئے اپروچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور پھر باقی جو دنیا کے ایکٹرز ہیں، روس، یورپین یونین، ایسٹ ایشیا کے ممالک جو امریکہ کے حلیف ہیں اور چائنا وغیرہ وغیرہ، وہ سب ایڈجسٹ کر رہے ہیں. بھارت خود بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے. لیکن اس ایشو پہ آئی تھنک بھارت جو ہے وہ جو از سورٹ آف اپیلنگ ٹو این اولڈ سینٹیمنٹ کہ بھائی دیکھیں یہ آپ نے جنگ کی تھی دہشت گردی کے خلاف، تو مطلب ہم بھی مجبور ہیں، وہی لاجک ہم پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. تو آئی تھنک وہ پذیرائی ان کو نہیں ملے گی کیونکہ موڈ بدل گیا ہے. دہشت گردی اب اتنی بڑی ایشو نہیں رہا جو کہ 9/11 کے بعد تھا یا 9/11 سے پہلے تھا. تو اب we're like almost 4 years out from US withdrawal from Afghanistan, which sort of marked the end of that era. تو اب I think ان کے لیے مشکل ہوگا کہ بھائی وہ یہ کہیں کہ دیکھیں ہم اس لیے جو ہے ہم نے ریٹیلیشن کیا ہے اور آپ جو ہے مطلب اس کو میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں سپورٹ کریں اور پاکستان پہ دباؤ ڈالیں. I think that's the fundamental challenge جو کہ انڈین ڈیلیگیشن کا ہوگا.